من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے دوستو اللہ کی حمد و ثنا ہے اس کی شان کے مناسب کہ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد اللہ نے آج توفیق دی، قرآن کا درس پھر شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم لوگوں کو اس کے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ ذخیرہ آخرت ہو، اور قرآن ہمارے لیے باعث شفاعت اور باعث نجات ہو۔ اس سے پہلے دوستو اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائی تھی، والفجر ولیال عشر سے لے کر حل فی ذالک قسم الذی ہجر سے پہلے تک۔ اب اللہ رب العالمین واقعہ سنا رہے ہیں عاد کی قوم کا، اور اس کی تفصیل پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے۔ عاد ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ قوم منسوب ہوئی۔ اس کے اجداد یعنی ان کے اوپر کے خاندان میں ایک شخص ارم نامی تھا۔ اس کی طرف نسبت کرنے سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ یہاں عاد سے عاد اولا مراد ہے، عاد ثانیہ نہیں۔ قرآن کریم میں ایک عاد اولا اور عاد ثانیہ، اس کی بھی تفصیل گزری ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قوم عاد میں جو شاہی خاندان تھا اسے ارم کہتے تھے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے اس کی تفصیل یہ آ رہی ہے کہ تاریخی اعتبار سے عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا شدید اور ایک بیٹا کا نام تھا شداد۔ یہ ملکوں پر قابض ہوئے، شدید مر گیا تو شداد اس کا قائم مقام اس کا بھائی ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ترقی دی اور بڑے بڑے شہر اس کے مطیع ہو گئے۔ اس نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی جو تعلیمات ہے اس میں جنت کا ذکر سنا تو کہا میں بھی ایک ایسی ہی بہشت اور جنت تیار کرتا ہوں، یعنی اللہ کی جنت کے مقابلے میں اس نے ایک جنت بنانے کی کوشش کی۔ تب اس نے یمن کے بعض جنگلوں میں شہر ارم کی بنیاد ڈالی، ایک شہر بنایا، اس کا نام رکھا ارم، کیونکہ ارم کا ایک مطلب جنت بھی ہے۔ اور 300 برس میں ایک شہر تیار ہوا جس میں سونے چاندی کے محل اور زبرجد کے ستون تھے، اقسام و انواع کے اس میں باغ لگائے، نہریں جاری کی۔ یہ شہر جب بن کر تیار ہو گیا تو تمام اپنے وزراء اور ارکان سلطنت کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے کر اس شہر کی طرف چلا دکھلانے کے لیے، تاکہ اپنی تیار کی ہوئی بہشت اور جنت کی سیر کر آئے یا لوگوں کو کرائے۔ شداد جب اپنی بہشت کے قریب پہنچا تو آسمان سے ایک ہیبت ناک کڑک آئی، آواز آئی۔ قرآن میں آپ پڑھتے نا ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ، ایک کڑک آئی اور اس نے سب کے سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ جتنے لوگ جا رہے تھے جنت دیکھنے سب کے سب پہنچ گئے اللہ پاک کی طرف۔ تاریخی اعتبار سے قوم عاد جس طرح جسمانی لحاظ سے ڈیل ڈول میں مضبوط اور طویل القامت ہوتے تھے، اسی طرح ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھی۔ اسی لیے قرآن نے مثال دیا کہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جو کل کے درس میں آپ کے آئے گا۔ اس بنا پر تاریخی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شداد 9 برس تک زندہ رہا۔ جی کتنے سال؟ اس زمانے میں لوگوں کی عمریں اسی طرح ہوا کرتی تھی۔
یہ جی 900 برس، 9 برس نہیں 900 نکل گیا، 900 ابھی ہمارے یہاں لوگ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس جنگل میں جا نکلے جہاں یہ شہر ارم اس نے بنایا تھا، بہشت جہاں شہر ارم تھا۔ وہاں ان کو کچھ جواہرات ملے جو یہ اٹھا کر لے آئے۔ یہ وقت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب اس کی خبر ان کو ہوئی تو بلا کر وہاں کے احوال دریافت کیے اور سن کر یہی خیال کیا کہ شاید یہ وہی کھنڈرات ہوں جہاں شہر ارم آباد تھا یا جہاں یہ ارم کی جنت بنائی گئی تھی۔ یہ جو قرآن نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد، تمہارے رب نے عاد کی کیا حالت کر دی۔ ان بے ایمانوں سے ان کی عمریں لمبی تھی، ان کی جسمانی طاقتیں بھی زیادہ تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، طوفان بھیج کر ان کو تباہ کر دیا، تو یہ اس کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے عاد کی قوم کو نہیں دیکھا کہ طاقت کے اعتبار سے بھی زیادہ، جسم جثے کے اعتبار سے بھی بہت، لمبی عمر والے بھی بہت تھے، لیکن اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، الا یہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے سر نگو ہو جائے تب وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے۔ ارم یہ عاد ہی کی قوم کا نام ہے۔ ارم عاد کے ایک قبیلے کا نام تھا جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا تھا۔ اصل میں عاد بن سام بن نوح کے بیٹے کا نام ارم تھا، اسی کے نام پر قبیلے کا نام ارم ہو گیا۔ اور محمد ابن اسحاق ایک مورخ نے کہا کہ قوم عاد کے دادا کا نام تھا۔ اس صورت میں قوم عاد ارم کی ایک شاخ ہوگی، یعنی دادا وہ تھے ان کی اولاد بھی ہوگی۔ عاد سمود اور سکان سواد عراق اور اہل جزیرہ کا نسب اوپر پہنچ کر ارم سے جا ملتا ہے، اسی وجہ سے عاد ارم اور سمود ارم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ثور بن زید دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق پر یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ میں شداد بن عاد ہوں، میں نے ستون بلند کیے ہیں، میں نے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، میں نے 7 ہاتھ ذراع کے خزانے جمع کیے ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گی۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ وہ تو خزانے دفن ہو گئے، اللہ کا عذاب آیا، لیکن اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے زمانے میں اس خزانے کو نکال کے ان کو عطا کر دے گا۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو شداد کے بیٹے عاد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد، یہ جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم سونے چاندی اور جواہرات سے تعمیر کی تھی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے میں اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالیشان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رؤسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور تمام محلات بھی مسمار ہو گئے۔ یہ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا۔ باقی یہ تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ ارم ذات العماد، آج اتنے ہی رہنے دیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان